تو اس سے پتہ چلتا ہے مسلمانوں کے ہاں چچاس بھی ہوتے ہیں، خالاس بھی، جمع کثیر ہے نا، خالاس بھی ہوتی ہیں، پھوپھیاں بھی ہوتی ہیں. تو آپ لوگ کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے. جب آپ غیر مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہو تو آپ کو تو ایک اچھی فیملی، مضبوط فیملی چاہیے، تاکہ آپ کی جو خاندان کی جو روایات ہیں جو ہمارے مذہب نے ہمیں دی ہیں وہ آپ کی اولاد میں ٹرانسفر ہوں. خیر میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں، جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. کیا بات چل رہی تھی؟ دماغ سے نکل گئی. ہاں اللہ نے فرمایا، وہی ہاں تو اللہ نے فرمایا او مسکینن ذا متربہ. پہلے اللہ نے فرمایا یتیمن ذا مقربہ، رشتہ دار. تو سب سے پہلے انسانوں یعنی حقوق انسانیت میں کیا ہے؟ آپ کے یتیم چونکہ سب سے زیادہ ضرورت مند، کیونکہ اس کا بیچارے کا پوچھنے والا کوئی، اس کی وراثت کھانے والے تو ہوتے ہیں، اس کا بھائی بھی کھا جاتا ہے وراثت، بعض چچا ماموں اپنے ہی کھاتے ہیں زیادہ تر. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کھانا تو دور کی بات، جو کھاتا ہے یتیم کا مال، یأکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال رہے ہیں وہ، بلکہ تم نے اس کا کیا کرنا ہے؟ خیال کرنا ہے، اس کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. میں نے کہا نا اطعام یہ ایک سائن ہے، ایک علامت ہے، کھلانا مقصد نہیں ہے، صرف بنیادی ضرورتیں پوری کرنا، جس میں کھلانا بھی ہے، جس میں علاج بھی ہے، جس میں رہائش بھی ہے، ساری چیزیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ رشتے ہیں. پھر مسکینن ذا متربہ، اور وہ مسکین جو مٹی والا ہو، یعنی بھوک نے اس کے پیٹ کو کہاں چپکا دیا ہو، ایسے ضرورت مند لوگوں کو تلاش کرو. تو اے اللہ یہ کام تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ سارے کہاں جائیں گے؟ جنت میں. بہت سے غیر مسلم بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ کام. تو آگے اللہ نے فرمایا کہ نہ اتنا کافی نہیں ہے. ثم کان من الذین آمنوا، یہ ضروری ہے کہ یہ ساری نیکیوں کے کام جو شخص کر رہا ہو وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جس کو سورہ بنی اسرائیل میں دوسرے انداز سے بیان کیا. جلدی سے بس میں آیت بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. اللہ نے دوسرے یعنی جو شرط بیان کی ہے نا، اللہ نے 4 شرطیں سورہ بنی اسرائیل میں بیان کی ہیں اچھا انسان کہلانے کے لیے، کہ جو یہ 4 شرطوں پہ پورا اترے گا تو اللہ کی نظر میں وہ لیبلوکم ایکم احسن عملا کا جو میں نے کام دے کے بھیجا تھا نا، اس امتحان میں 100 نمبر سے پاس ہو جائے گا. کتنے نمبر سے پاس ہو جائے گا؟ وہ 4 کام اللہ نے بتائے ہیں. فرمایا ومن اراد الآخرۃ، کہ جو بھی آخرت کا ارادہ کرے، یعنی آپ یہ جتنے کام کر رہے ہو اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے کر رہے ہو تو پھر اچھے لوگوں میں شمار ہوگا. اگر آپ کی ڈکشنری میں اللہ اور آخرت نہیں ہے تو پھر آپ پبلک کی نظر میں اچھے شمار ہوں گے، اللہ کی نظر میں اچھے شمار نہیں. پھر اللہ کہے گا جن کے لیے کیا ہے ان سے اجر لے لو جا کے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جن کے لیے کیا ہے بھائی ان سے کیا لے لو. تو یہ چیز بھی اسلام کو دوسرے نظریات سے کیا کرتی ہے؟ ممتاز. اسلام کہتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے بھیجا نا، اسپانسر کس نے کیا تھا؟ اللہ نے کیا. تو اللہ کہہ رہے ہیں جو یہ سب پھر میرے لیے کر رہے ہیں تم، اب میرے شکر گزار کہلاؤ. خرچہ میں نے کیا، تم یہ کام وسیم کے لیے کر رہے ہو. یہاں وسیم ہوتا ہے امریکہ میں؟ ہوتے ہیں نا، سب لوگ ہوتے ہیں نا یہاں پہ، جتنے بھی کریکٹر کردار ہیں جو میں بیان میں بتاتا رہا. تو جی اچھا. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے بھیجا تمہیں، اور تم کسی کو کھانا کھلا رہے ہو اس کو خوش کرنے کے لیے تو وہ خوش ہو جائے گا، اسی سے اجر لے لینا. کیا خیال ہے بھائی؟ تبھی اللہ نے سورہ دہر میں کیا فرمایا کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ جب مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو کھانا کھلاتے ہوئے ان کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ. مسکین جب کہتے ہیں نا شکریہ، یہ نہیں کہ پیسے نکال کے دے رہے ہو، نہ صرف شکریہ کا لفظ، تھینک یو کا لفظ بھی ان کو سننا پسند نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں تمہارے لیے کھلا ہی نہیں رہے ہیں. بھائی ہم تمہیں کس کے لیے کھلا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. جب اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں لا نرید منکم جزاء، تو ہم تم سے اس کا بدلہ نہیں چاہتے. تمہارے لیے کھلا رہے ہوتے تو تم سے بدلہ مانگتے. کھلا اللہ کے لیے رہے ولا شکورا، اور تم سے شکر بھی نہیں مانگتے، کسی قسم کا تھینک یو بھی نہیں چاہیے ہمیں تم سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ چیز اسلام کو غیر مسلموں سے کیا کرتی ہے؟ ممتاز اور جدا کرتی ہے. بھائی آپ اللہ کے لیے کرو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. ورنہ ٹھیک ہے اچھے کہلاؤ گے دنیا کی نظر میں. اللہ کہتے ہیں ان سے اجر لے لینا. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، اور ہم اس لیے بھی تمہیں کھلا رہے ہیں کہ کل اللہ ہم سے قیامت میں حساب و کتاب لے گا کہ میں نے جو تمہیں نعمتیں دی تھی اس کا کیا شکر ادا کیا. تو ہم یہ اس عمل کو پیش کر سکیں گے کہ اللہ اس عذاب سے آج تو ہمیں بچا، کیونکہ ہم نے تیرے کہنے پر بھوک کے عذاب سے تیری مخلوق کو بچایا تھا. ہم نے اس وقت ان کی ضرورت میں ان کے کام آئے تھے، اس لیے کہ کل تو اس مصیبت سے ہمیں بچائے گا.
حدیث میں آتا ہے نا اللہ قیامت کے دن کہے گا کہاں ہے وہ لوگ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھلایا, میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پلایا. لوگ کہیں گے اللہ تو کہاں سے بھوکا ہو سکتا ہے پیاسا؟ تو اللہ کہے گا میری مخلوق بھوکی تھی اور میری مخلوق پیاسی تھی. تو ایسا ہی تھا جیسے میں بھوکا ہوں معذرت, یعنی مثال سے بات سمجھانا مقصد ہے. تو یہ بھی سائن ہے, بھوک سے مراد ضرورت پوری کرنا. اب وہ ایک آدمی کہیں ایکسیڈنٹ میں سڑک پہ گرا ہوا ہے, آپ اس کو اٹھا نہیں رہے. ہمارے یہاں تو بڑا عجیب بعض دفعہ ہوتا ہے, بندہ سڑک پہ پڑا ہوا ہوتا ہے, کوئی اٹھاتا ہی نہیں ہے کہ کوئی کیس نہ بن جائے ہمارے اوپر. ہاں ابھی وہ آیا تھا نا ایک حادثہ ہوا کہ تو لوگ ایسے گاڑی سے گزر رہے, یہ نہیں کہ اس کو اٹھا کے یار فوراً ایمبولینس بلواؤ یا گاڑی میں لے کے ہاسپٹل لے کے جاؤ. اب وجہ کیا ہے؟ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے کہ بھائی کھانا کھلانا ہے, اب یہ اس کو تو کھانے کی ضرورت نہیں ہے لہذا اس کو تڑپنے دو. میں بار بار اسے بتاؤں کھانا کھلانا ایک سائن ہے. اب اللہ ایک ایک چیز کو تھوڑی بیان کرتا ہے. تو سڑک پہ گرا ہوا ہے, تڑپ رہا ہے, اس کو اٹھا کے ہاسپٹل بھی لے کے جاتے ہیں ایمان والے لوگ. جس کی ہڈی ٹوٹ گئی اس کی ہڈی جوڑنے کا انتظام کرتے ہیں ایمان والے لوگ جو جنتی لوگ ہیں. اور جن کو آپریشن کے پیسے نہیں ہیں ان کو آپریشن کے پیسے دیتے ہیں. جن کے کینسر کے علاج کے پیسے نہیں ان کو کینسر کے. اتنی تھوڑی. تو قرآن کیا کرتا ہے, یہ مثال جیسے اف کہہ دیا کہ ماں باپ کو اف نہ کہو, باقی سب باتیں آپ خود بہت اس اف کے جملے سے عقل مند سمجھ جائے گا, بے وقوف کو اف بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو جزیات ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں کس کے لیے کھلاتے ہیں بھائی؟ اللہ کے لیے. تو کامیابی کی پہلی شرط ہے ومن اراد الآخرہ, ہر کام میں ارادہ کس کا ہو بھائی؟ آخرت کا. وسعى, دوسری شرط یہ ہے کہ صرف ارادے نہ ہو کام بھی ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ سعی کا مطلب کوشش بھی ہو. ایسا نہیں ہے کہ میرا ارادہ ہے آج سے میں جو عمل کروں گا صرف اور صرف اللہ کے لیے کروں گا, میں نیت کرتا ہوں اللہ کے لیے عمل کرنے کی, اور اس کے بعد آپ 20 سال تک نیت ہی کو تجدید کرتے رہے, عمل دھیلے کا نہیں کیا تو ثواب میرے بھائی سمجھ رہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ابا نے اسپانسر کر کے بھیجا آپ کو پڑھنے کے لیے, آپ کہہ رہے ہیں میں نیت کرتا ہوں پڑھنے کی اور ابا کو خوش کرنے کے لیے پڑھنے. ابا کہے گا پھر پڑھ بھی رہو کہ پڑھ نہیں رہا, تو ابا کیا کہے گا؟ ابا کہے گا بھائی تو رہنے دے, نیت نہیں کر, تو پڑھ لے آرام سے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے فرمایا وسعى لہا, اور اس آخرت کے لیے پھر کوشش بھی کرے. کتنے لوگ ہیں نیت کرتے ہیں کہ ہم ہفتے سے فجر کی نماز پڑھیں گے, آج تک وہ ہفتہ نہیں, ہم سال کی پہلی تاریخ سے نیک انسان بنیں گے, آج تک وہ پہلی تاریخ نہیں. تو عمل کرنا پڑے گا. اور آگے اللہ نے فرمایا وسعى لہا سعیہا, تیسری شرط یہ ہے کہ کوشش کرے وہ والی کوشش جو آخرت کی کوشش ہے, اخپل طریقے سے, جس کو پشتو میں کہتے ہیں نا, اپنی کوشش نہیں چلے گی. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اچھا عمل کر رہے ہیں, شریعت کہتی ہے اچھا نہیں. دیکھو ایک آدمی کو شراب چاہیے, دل چاہ رہا ہے شراب پینے کا, اس کو ٹینشن ہو رہی ہے, آپ نے کیا کیا اس کے لیے فری میں شراب کی بوتل پکڑا دی, لے یار کیا یاد کرے گا. ساری دنیا کے سارے غیر مسلم کہیں گے نائس پرسن ہے یار, ایک مدد, ایک نیڈی پیپل کی کیا کی اس نے مدد کی ہے, ویری گڈ, ویل ڈن یار, نائس ٹو میٹ یو. جتنے بھی ان کو الفاظ آئیں گے وہ کر. اللہ کیا کہے گا؟ نا جب شراب حرام کی ہے تو اس کا بیچنا بھی حرام, اس کا یہاں سے یہاں اٹھا کے رکھنا بھی حرام. اسے صرف پھینکنے کے لیے تو آپ یہاں سے وہاں اٹھا کے رکھ سکتے ہو, یا سرکہ بنانے کے لیے رکھ سکتے ہو, کیونکہ سرکہ کا مطلب تو شراب کو آپ تبدیل کر رہے ہو, اس کی ہے ماہیت. پلانے کے لیے یہاں سے وہاں نہیں کر سکتے. میرے پاس نا فون آتے ہیں تو لڑکیوں کے بعض دفعہ آتے ہیں فون کے, جی میں نے توبہ کر لی ہے اپنے بوائے فرینڈ سے, اب میں سلام دعا نہیں کروں گی, اور میں نے نمبر بلاک کر دیا. تو وہ کہہ رہے ہیں میں خودکشی کر لوں گا اور میں یوں ہو جاؤں گا. تو مفتی صاحب یہ بتائیں کسی کے دل توڑنے کا مجھے گناہ تو نہیں ملے گا؟ کیا خیال ہے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں میں خودکشی کروں گا. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اس کو بولو, میں نے کہا جتنا دل توڑو گی, جتنے دل کے ٹکڑے ہوں گے نا, اتنا زیادہ ثواب ملے گا. کیوں؟ اگر اس کا دل خوش کرنے کے لیے آپ نے کوشش کی, بے شک اللہ کی رضا کی نیت ہو, کوشش بھی ہو, لیکن یہ وہ کوشش ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. یہ یہاں آخرت والی کوشش نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی کوشش ہے. سوسائٹی اس کو برا نہیں سمجھتی. ہو سکتا ہے سوسائٹی میں لوگ کہیں تم نے بہت برا کیا, اتنی 10 سال تم نے دوستی لگائی اور اب تم نے دل توڑ دیا. 20 سال کی دوستی ہو, 25 سال کی دوستی ہو, جتنا جلدی دل توڑو گے اتنا زیادہ ثواب ہے. 25 سال بعد کہا جائے گا چلو دیر آئے درست آئے, ویسے تو 25 سال کے بعد تھوڑی ٹوٹ جائے گی دوستی. جوانی میں موبائل میں حسینوں کے نمبر ہوتے ہیں, بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہم سب کے ساتھ ہوگا. تو
یہ وہ کوشش نہیں ہے. آپ ایک اچھے ڈانسر بننا چاہتے ہیں, یار میں یوں کروں گا, لوگوں کا دل سے, لوگوں کو میں کیا کہوں گا, انٹرٹین کروں گا. بڑے آج کل خوشنما نعرے ہیں, انٹرٹین کروں گا. بھائی یہ وہ انٹرٹینمنٹ ہے, یہ وہ کوشش ہے جس میں لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں, لوگ اس عمل کو اچھا بھی کہہ رہے ہیں. اللہ کی نظر میں یہ آخرت کی کوشش. عبادت میں کانٹ چھانٹ کی اجازت نہیں ہے اپنی طرف سے اضافے کی. فجر کی نماز کی 2 رکعتیں آپ 3 نہیں کر سکتے, حالانکہ وہ تو 2 سجدے اضافی کر رہے ہو آپ. تو جو نماز جیسا اچھا عمل اس میں ایڈیشن نہیں کر سکتے, تو جو اچھا عمل ہی نہیں ہے اس کو اچھا کیسے قرار دے سکتے ہو؟ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ جو اللہ نے جس کو کہہ دیا اچھا, وہ والا اچھا عمل بھی ٹھیک ہو. بعض لوگ کہتے ہیں ایکچولی ہماری نیت اچھی ہے. تو بھائی نیت صرف اچھی ہونا کافی نہیں ہے. حلال صحابہ کرام میں جو زمانے جاہلیت میں جوا تھا نا, اس میں نیتیں بہت اچھی ہوتی تھی. جو جوا جیتتا تھا وہ سارے پیسے سے غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا, غریبوں کو فائدہ بھی ہو رہا تھا, اور ہو سکتا ہے نیت بھی اللہ کی کر لی ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اللہ نے کہا نا نا, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, یہ پلید ناپاک عمل ہے جوا کھیلنا, چاہے آپ کا مقصد غریبوں کو کھانا کھلانا ہو. یہ وہ طریقہ نہیں ہے جو اللہ رسول نے جس کو حلال قرار دیا. اس لیے اللہ نے بتایا کہ وسعى لها سعيها, کوشش بھی وہ ہوگی جو اللہ نے